بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامت حتی یفصل بین الناس. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہے یہ بہت طویل ہوگا، اور احادیث میں آتا ہے کہ ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کے بقدر ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا، کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور یہ وہ وقت ہوگا جس وقت انتظار کیا جا رہا ہوگا کہ کب فیصلہ ہو، کب حساب کتاب کا آغاز ہو. سارے لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء پریشان ہوں گے. اور قرآن کریم میں اس دن کی مقدار جو بتائی گئی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. دنیا کے 50,000 سال کے برابر اس ایک دن کی مقدار ہے. اور ظاہر ہے جب اتنا لمبا دن ہوگا اور پھر اتنی شدید گرمی کہ ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ جہنمی اور کافر یہ آرزو کرنے لگیں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ہی بھیجنا ہے جہنم میں بھیج دیا جائے، لیکن یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ اتنا سخت وقت ہوگا. اور ظاہر ہے دنیا کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں، ذرا سا کوئی آدمی ٹریفک میں پھنس جاتا ہے، اگر دھوپ ہو تیز اور وہ موٹر سائیکل پر ہو یا وہ پیدل چل رہا ہو یا کوئی بھی ایسی صورت کہ وہ اس میں پھنس جائے، نکل نہ سکتا ہو، تو کتنا انسان پریشان ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو منٹوں کا، زیادہ سے زیادہ گھنٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو سال ہا سال کے برابر ایک دن ہے. تو ایسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سایہ نصیب کریں گے، اور اس موقع پر سائے کا ملنا یہ کامیابی کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ کامیاب شخص ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو صدقے کا عادی ہوگا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامت حتی یفصل بین الناس، کہ فیصلے کے وقت تک جو پورا عرصہ ہوگا اس میں صدقے کا عادی شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس دن کی اس گرمی سے، اس پریشانی سے محفوظ رکھیں گے. ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جو اپنے ورثہ کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پسند کرتا ہو؟ یعنی کون وہ شخص ہے جس کی نظر میں اپنے ورثہ کا مال زیادہ محبوب ہو بنسبت اپنے مال کے؟ صحابہ نے فرمایا ہر آدمی اپنے مال کو پسند کرتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو، دوسرے کے مال کو تو کوئی پسند نہیں کرتا. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے خرچ کر کے آگے بھیج دیا، جو باقی تم نے چھوڑا ہے یہ دکھنے میں تو تمہارا ہے لیکن حقیقت میں تمہارا نہیں ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے مال سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اپنے ورثہ کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو اس لیے صدقے کی عادت بنانی چاہیے. اور صدقے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہزاروں روپے خرچ کرے، لاکھوں روپے خرچ کرے. جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہو اس کو خرچ کرنے کی عادت بنانی چاہیے. اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنانا چاہیے
1 روپیہ کوئی صدقہ کر سکتا ہے 1 روپیہ کر دے، 2 روپے کر سکتا ہے 2 روپے کر دے، 5 روپے کر سکتا ہے 10 روپے کر سکتا ہے۔ ہمارے کئی اکابر اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ روزانہ بلا ناغہ صدقہ کیا کرتے تھے، وہ چاہے 10 روپے ہوں 20 روپے ہوں 5 روپے ہو، جتنا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کی اگر عادت بنا دی جائے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، اور پھر خصوصاً رمضان کے اندر اس کا اہتمام اور زیادہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی جس طرح جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس کا اثر ہر جگہ تک پہنچتا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا اثر ہر جگہ تک پہنچتا تھا، اتنی آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ اس میں تو خرچ کرنا اور زیادہ فضیلت کا ثواب رکھتا ہے۔ تو جو واجب چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، وہ تو واجب ہیں ہی، ان کا تو ادا کرنا لازم ہے، لیکن اس سے ہٹ کے نفلی صدقات کا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی میں برکت ہوگی، بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کے قیامت کے دن کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔